بات یہ ہے کہ مرزا صاحب تشریف لائے یا ان سے پہلے کے جتنے بھی معمور من اللہ تھے، 1,24,000، وہ سب نے انسان کو خدا تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ تو مرزا صاحب نے بھی یہی کام کیا۔ انہوں نے جو گرد و غبار اسلام کے چہرے پہ پڑ گیا تھا، بہت سی بدعتیں، غلط چیزیں داخل ہو گئی تھیں، اور لوگوں کا ڈائریکٹ رشتہ خدا تعالیٰ سے منقطع ہو گیا تھا، تو اس سے ہٹانے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے ان کے سامنے ایک یاد دہانی تھی، اور انبیاء کا مقصد بھی یاد دہانی ہوتا ہے۔ تو وہ یاد دہانی انہوں نے کروائی، اور وہ اس طرح سے کرا کے چلے گئے۔ لیکن بعد میں اس چیز کو ایک گدی بنا لینا، کیونکہ اگر یہ نظام جو ہے یہ اول تو یہ بنایا اس طرز پہ گیا ہے کہ اس میں سارے فوائد جو ہیں وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، یعنی عوام اطاعت کریں گے تو عوام کریں گے، پیسہ دیں گے تو عوام دیں گے، خدمت فرما برداری ہر معاملے میں، ہر چیز میں جو رضاکارانہ کام کریں گے تو عوام کریں گے، جو کچھ کرنا ہے عوام کریں گے، اس سارے کچھ کا مادی فائدہ، مالی فائدہ، اور ہر قسم کا جو سوشل فائدہ ہے وہ اوپر کی جو کیا کہیں گے قیادت ہے وہ اس کی طرف جائے گا۔ اب آپ اس کو مرزا خاندان کہہ لیں، یا آپ اس کو عہدے داران اور مربیان اور مفتیان اور ان سب کا جو ملا جلا ایک ٹولہ ہے، آپ اس کو وہ کہہ لیں، تو یہ سارا جو فوائد ہیں وہ ان کی طرف جاتے ہیں، اور قربانیاں جو ہیں وہ عوام دیتے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک نظام بنایا، اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس کے نتائج جو ہیں، اگر یہ بتایا جائے کہ جی ہم نے بہت باہر کے ملکوں میں زمینیں خرید لیں، تو آپ سے 1000 گنا زیادہ زمینیں اور حکومتیں غیر مسلموں اور جن کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر یہ سکسیس ہے، اگر یہ سکسیس ہے کہ یہاں سے ہمارے لوگ باہر کے ملکوں میں چلے گئے، تو آپ سے کہیں زیادہ سکھ اور دوسری آبادیاں اور دیگر مسلمان جو ہیں وہ بھی وہاں جا کے آباد ہو چکے ہیں۔ اگر یہ ہے کہ ہم نے وہاں بڑی بڑی مسجدیں بنا دیں، تو وہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں بھی کنٹروورسی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پراپرٹیز خریدی جا رہی ہیں، ظاہر ہے مسجد کے نام پہ عوام کچھ نہیں بولتے، تو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال اس پہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو مالی امور کو، معاملات کو سمجھتے ہیں۔ باقی اگلی آڈیو میں میں سمجھتی ہوں کسی بھی جماعت کا جو آپ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نمائندہ جماعت کہتی ہو، اس کا سب سے جو بڑا کام ہے، جو اس سے سرزد ہونا چاہیے اور جس کے نتائج دنیا کو نظر آنے چاہیے، وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ اور اخلاق ہے، اس میں ترقی کرنا ہے۔ جب ہم تقویٰ اور اخلاق کو دیکھتے ہیں تو سمجھا تو یہ جاتا ہے کہ 100 سوا 100 سال کے بعد تقویٰ کے جتنے میرا مطلب تقویٰ کے ان اعلیٰ مراتب پہ ان نسلوں کو پہنچ جانا چاہیے تھا کہ جہاں کوئی اور امیجن بھی نہ کر سکتا، کیونکہ نمبر 1 یہ خدا کے فرستادہ پر ایمان لائے، نمبر 2 ان کی اتنی تربیت کی گئی، اتنے تربیتی خطبے، تقریریں، اجلاس، فلاں ریلیاں، پتہ نہیں کیا کیا جو ان کے ساتھ کیا گیا، وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ان کو موقع نہیں ملا اس سب چیز کا۔ لیکن اس ساری اتنی تربیت کے نتیجے میں موجودہ زمانے میں جو اسکینڈل منظر عام پر آ رہے ہیں، جنسی، اخلاقی، بدچلنی، مالی، وہ سارے جو ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو وہ والا شعبہ تربیت جو ہے وہ پوری طرح ناکام نظر آتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ جی ایسے تو دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، اور یہ چند لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پوری جماعت بدنام ہوتی ہے، چلیے چند لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ چند لوگ آپ کی نظر میں ہیں نا، باقی لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، چلو باقی مسلمانوں میں تو کوئی ایسا بڑا لیڈر نہیں ہے جو ان کو گائیڈ کرے، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو کسی لیڈر کے اس طرح سے انڈر ہی نہیں ہے کہ اس کے اشارے پہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہوں، اس کے اشارے پہ وہ ہر کام کرتے ہوں، وہ ایسے ہے ہی نہیں، لہٰذا انہیں کوئی زیادہ سے زیادہ تقریر کر کے سمجھا سکتا ہے کہ جی یہ بری باتیں ہیں، لیکن وہ بھی نہیں سمجھا پاتے کیونکہ لیڈران خود اسی گندی علتوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، یہاں یہ نظام ایسا ہے کہ یہ گراس روٹ لیول تک جا کر ہر احمدی کی اس لحاظ سے خبر رکھتا ہے کہ اس نے چندہ دیا یا نہیں دیا، اور یہ نظام جماعت کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ اپنے بچے بچی کی شادی کہیں کسی باہر کیا جماعت کے نظام اصول کے خلاف تو نہیں کر دی، ان ساری چیزوں کی مسلسل رپورٹیں جاتی رہتی ہیں اوپر، اور وہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو جب آپ گراس روٹ لیول تک ایک ایک احمدی کو جانتے ہیں، تو پھر لازمی ہے کہ اگر بیچ میں سے اس قسم کے کوئی اسکینڈل نکلتے ہیں تو ان کی بھی بالکل ایک منصفانہ انکوائری کی جائے، اور جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو ایسی سزا دی جائے یا دی جاتی شروع سے کہ وہ نشان عبرت بن جاتے کہ تم ایک روحانی اور تقویٰ پر مبنی جماعت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہو،
اور تمہیں اتنے سال کے لیے جماعت سے باہر نکالا جاتا ہے کیونکہ تم نے کسی بچے کے ساتھ بدکاری کی، بدفعلی کی، تم نے کسی اپنی ہی کسی خاتون کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کی، یا کوئی اس قسم کا اور آپ نے کوئی اس قسم کی بری بد چلی. ایک بھی آپ مجھے مثال بتا دیں، ناٹ ایون اے سنگل پرسن جس کو اس وجہ سے جماعت سے نکالا گیا ہو کہ اس نے بدکاری کی. ناٹ ایون اے سنگل پرسن جس کو اس بات پہ نکالا گیا ہو کہ اس نے شراب نوشی کی. ناٹ ایون اے سنگل پرسن جس کو اس بات پہ نکالا گیا ہو کہ اس نے مالی غبن کیا. یہ ساری باتیں چھپا دی جاتی ہیں، دبا دی جاتی ہیں، برش انڈر دا کارپیٹ، جس کی وجہ سے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. لوگوں کو اپنے آس پاس بھی بیچاروں کو ایسے درندوں کا علم نہیں ہو سکتا. لوگ بیچارے اپنے بچوں کو شوق سے کہ ان کی تربیت ہوگی، ان کو اطفال کی جو بھی جماعتیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھیجتے ہیں، جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہاں ناظم اطفال اور اس قسم کے جو لوگ ہیں وہی ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو جلسوں پہ ڈیوٹیاں لگواتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی طرف سے یہ سب کام ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. لیکن کسی کو ایک کو دو کو بھی نشان عبرت بنایا جاتا نا تو یہ چیزوں کا کلا کما ہو سکتا تھا. تو یہاں الزام یہ ہے کہ جماعت کے جو بڑے ہیں، جو رولنگ کلاس ہے، اس نے اس قسم کی مجرمانہ چشم پوشی اور غفلت کا مظاہرہ کیوں کیا جبکہ اس کے پاس پوری پاور، پوری اقتدار حاصل تھا. اس کا جواب دیا جائے. چلو جماعت ان لوگوں کو کوڑے نہیں مار سکتی تھی اس دور میں، اور کوئی سزا نہیں دے سکتی تھی، انہیں جماعت سے نکال سکتی تھی، ان کا اعلان کر سکتی تھی. اور اعلان بہت بڑی چیز ہوتا ہے. ایک انسان ہزار گندگیاں چھپ چھپ کے کرتا رہتا ہے لیکن وہ پبلک میں اپنا ایک شریفانہ فیس رکھنا چاہتا ہے. دو چار کی شرافت منظر عام پہ آ جاتی نا، ان کی پگڑیاں، ان کی داڑیاں، ان کی ٹوپیاں اتار دی جاتی نا، تو پھر ان کو پتہ لگ جاتا اگلوں کو کہ یہ کام جو ہے نہیں کرنا. لیکن اس کے اوپر ایک مجرمانہ چشم پوشی اختیار کی گئی اور بس کہہ دیا گیا اتنی دفعہ استغفار کر لو، وہ بھی ڈھکے چھپے. اور یا کسی نے مالی بدعنوانی کی تو لوگوں نے آواز اٹھائی اگر، تو اس کو یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا، کیونکہ مالی بدعنوانی سے تو خود کا اپنا نقصان ہوتا ہے نا، کیونکہ رستے میں ہی لوگ کھا جائیں گے تو اوپر تک کیا پہنچے گا. اس لیے اس پہ تو کبھی کبھی سزائیں دے دی جاتی ہیں لیکن وہ بھی بڑی ڈھکی چھپی ہوتی ہیں. حالانکہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لایا جانا چاہیے تھا. تو اور کچھ نہیں تو چلیں آپ اس کو جماعت سے نکال دیں، اس کے بعد خود اس کو قانون کے حوالے کر دیں کہ جی ہم لوگ قانونی سزائیں نہیں دے سکتے، یہ ہمارا بندہ ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، ہم اس کو خود، چونکہ ہم اپنی جماعت میں صرف تقویٰ اور نیکی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس گندے انسان کو خود قانون کے حوالے کرتے ہیں. ایک یا دو بھی ہو جاتے نا، آپ یقین کریں کہ نسلوں تک لوگوں کو وہ کام کرنے کی ہمت نہ پڑتی. لیکن چشم پوشی کی گئی، ہر چیز چھپائی گئی، جس کے نتیجے میں اندر ہی اندر وہ گندگیاں پنپتی چلی گئیں اور پھر کہیں کہیں سے پھوٹ پھوٹ کے بہنے لگیں. کبھی کہیں سے کوئی اسکینڈل نکل رہا ہے، کبھی ادھر سے نکل رہا ہے، کبھی ادھر سے نکل رہا ہے. اور پھر جو نداء النصر والا واقعہ تھا اس نے تو مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اندر کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ باقی جو واقعات ہیں وہ سب آپ لوگوں کے علم میں ہیں، انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس جماعت میں پیدا ہوئے، ہم اس میں پلے بڑھے، ہم اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے، اور اپنی ہر چیز میں آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لینا. آپ یقین کریں کبھی بھی یہ نیچے نیچے کیا گند ہو رہے تھے ان کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، بالکل سمجھ نہیں آئی. شاید ربوہ میں رہنے والوں کو وہاں کے طور اتوار سے کچھ پتہ چل جاتا ہو، لیکن ہم چونکہ ربوہ میں نہیں رہے اور ہمیشہ باہر کے شہروں میں رہے، لہٰذا ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ہم اس کو ایک پاکیزہ بستی، اور اس طرح ہم اگر کبھی گئے بھی کسی مقصد کے لیے یا جیسے شورا کے کسی اجلاس میں شرکت کے لیے، تو ہم اس طرح اس کو ایک مقدس بستی سمجھ کے عقیدت سے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہر وہ دن جو ہم یہاں گزار رہے ہیں وہ کس قدر ہمارے اندر ایک عقیدت اور وہ ہونی چاہیے، محبت. کہیں وہاں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو گئی اس سینس میں کہ دار ضیافت میں ٹھہرنا پڑا، تو کوئی گندا سا بدبودار کمرہ جس میں بستروں سے بچوں کے پیشاب اور دودھ کی بدبوئیں آ رہی تھیں، اس طرح کا بھی دے دیا گیا. تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کوئی بات نہیں، دین کی راہ میں ہر چیز جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے. ہم وہ محبت کرنے والے لوگ تھے. تو کوئی ہم نے کرائم نہیں کیا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن ذرا سا کسی بات میں فکری اختلاف کیا اور کچھ کوشچن اٹھائے تو وہ جماعت سے برداشت نہیں ہوا. تو اس لیے کہ پھر اندازہ ہوا باہر نکل کے کہ او ہو یہاں تو اندر کیا کیا پک رہا ہے جس کی ہمیں خبر نہیں تھی، حقیقتاً ان چیزوں کی خبر نہیں تھی. تو بہرحال یہ ایک بہت سیڈ سٹوری ہے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عام احمدی جو ہے وہ بیچارہ کمزور اور بے بس ہوتا چلا گیا، اور جو عہدیدار ہیں وہ طاقت پکڑتے چلے گئے، اور انہوں نے عام احمدیوں کو بالکل اپنے زر خرید غلام
اور وہ سمجھ لیا اور جس طرح چاہیں وہ ان کے اوپر حکومت کریں، جو مرضی ان کو آرڈر دے دیں، جو مرضی ان کے ساتھ کریں، اور اگر وہ کوئی آگے سے آواز اٹھائے اور وہ بیچارہ میڈیوکر اور غریب ہو تو اس کے ساتھ ایک چپکلش شروع ہو جائے اور پھر اس کی شکایتیں کر کر کے اس کو معافی مانگنے پہ مجبور کیا جائے یا جماعت سے نکلوایا جائے۔ جو جماعت کے امیر امراء ہیں ان کے آگے بڑی تمیز اور اخلاق سے بات کی جائے، جو جماعت میں ذرا تھوڑا بہت نام رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی بہت تمیز اخلاق سے بات کرتے تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمیں مالی لحاظ سے بھی بہت ہزاروں لاکھوں سے اپر مقام پہ رکھا ہوا تھا، اور علمی لحاظ سے بھی اپر مقام پہ رکھا ہوا تھا، شہرت کے لحاظ سے بھی اپر مقام پہ رکھا ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں تو ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہوا، لیکن میں نے غریب عورتوں کو روتے دیکھا، میں نے ان کو گلے لگا کر تسلیاں دیں، میں نے ان کی مالی امداد کی اپنی ذاتی جیب سے، یہ سارا کچھ ہوا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بیچارے عام آدمی تو ان کے نزدیک کیڑے مکوڑے کے برابر بھی نہیں ہیں، یہ تو صرف تعداد بڑھانے، شان و شوکت دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا تو 2 سے 3 دفعہ اجلاس میں نہ آئے تو ان کی انکوائری ہو جاتی ہے کہ بھئی کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا مزاج ہیں آپ کے، آپ اجلاسوں میں نہیں آتے۔ لیکن جو امیر امراء ہیں وہ ان باتوں کو بادر ہی نہیں کرتے، تو ان کو پوچھنے کی بھی کسی عہدیدار کو ہمت نہیں ہے۔ الغرض کے انتہائی غیر انسانی معاشرہ جو ہے وہ تخلیق دیا گیا کہ جس میں انسان کی عزت اور وقار کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، علم ہے، شہرت ہے، عزت ہے، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، آپ ایک بڑی شاندار گاڑی سے اترتے ہیں، کسی عہدیدار کی مجال نہیں کہ آپ کو کسی بات کے بارے میں پوچھ سکے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو کبھی یہ کہا جائے گا آپ کی بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، آپ کا پردہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے فلاں چیز میں حصہ نہیں لیا، اور آپ اس وقت نہیں آئیں، اور آپ کو ایک ذمہ یہ کام تھا اور آپ نے وہ نہیں کیا۔ تب ان بیچاروں کی کتے جیسی حیثیت ہو جاتی ہے، کوئی عزت نہیں ان کی۔ باقی یہ کہ اب یہ مذہبی جماعت وغیرہ تو ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے ایک تعلیم دی، بہت اچھی تعلیم تھی، مولوی نور الدین صاحب کے زمانے میں بھی اس پہ عمل ہوا، لیکن اس کے بعد تو اس کو اپنے خاندانی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ وہاں سے بالکل ایک نظام بنا کے لوگوں کو جکڑ لیا گیا کہ اس کے نظام کا لازمی حصہ بنے۔ اگر آپ اس عمر کے ہیں تو آپ خادم خدام بنیں، اس عمر کے ہیں تو آپ انصار اللہ والی تنظیم میں آئیں، عورت ہیں تو آپ لجنہ میں آئیں، لڑکی ہیں تو آپ کو ناصرات میں، اور الغرض ہر ایک کو ایک تنظیموں کے اندر جکڑ لیا گیا۔ بھئی انسان کو انسان رہنے دو، اس کا وہ خدا کا بندہ ہے، اس کا اصل تعلق خدا کے ساتھ ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے خود خدا کے ساتھ محبت کر سکتا ہے۔ آپ کے سکھانے سے کہ جی آپ کی لیکچر سننے سے، جبکہ آپ کی عملی زندگی خود درست نہ ہو، آپ کے اس سے کون متاثر ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت سے باہر بھی ہوتے تو یہ نیک ہی ہوتے۔ یہ اسی طرح کے اعلیٰ اخلاق کے مالک، خوددار اور چشم پوشی کرنے والے، ہر لڑائی جھگڑے سے پیچھے رہنے والے، اس سے کترا کے گزر جانے والے، اور خدا کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے، ہر معاملات میں ڈیلنگ میں فیئر لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی جگہ ہوتے نا، یہ کرسچن بھی ہوتے تو یہ ایسے ہی نیک ہوتے اور با اخلاق ہوتے، یہ سکھ ہوتے تب بھی ایسے ہوتے، مسلمان ہوتے تب بھی ایسے ہوتے۔ لیکن جماعت جو بد کردار لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن فراہم کر دیتی ہے، ان کی پرسش نہیں ہوتی۔ جن چیزوں پہ پرسش ہوتی ہے ان کے اوپر خدا بھی شاید پرسش نہیں کرے گا کہ تم فلاں نے اپنی بیٹی کی شادی غیر احمدی سے کی تو تم وہاں پہ کیوں چلے گئے، اس پہ خدا نہیں پرسش کرے گا۔ جماعت ان چیزوں پہ پرسش کر کے آپ کو ذلیل و خوار کرتی ہے جن پہ خدا بھی پرسش نہیں کرے گا، اور جن پہ خدا پرسش کرے گا، زناکاری پہ اور لوگوں کی عصمتیں لوٹنے پہ، لوگوں کو غلام بنانے پہ، لوگوں کے مقدمات کا صحیح فیصلہ نہ کرنے پہ، اس کے اوپر جماعت کہتی ہے مٹی پاؤ، چلو چھوڑو، اگر تمہارے خلاف بھی فیصلہ ہو گیا تم چپ ہو جاؤ، تم چپ رہو، تم نظام کے خلاف کچھ نہ بولو، تم یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ خدا حق دیتا ہے کہ تم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو، نظام حق نہیں دیتا کہ تم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو۔ ہر معاملے میں نظام جو ہے وہ خدا کے احکامات کے اگینسٹ جا رہا ہے، اور عام آدمی جو ہے بیچارہ سوچ سمجھ سے عاری ہو چکا ہے۔ غلام نسلیں ذہنی طور پہ غلام لوگ سوچنے سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جماعت کی طرف سے بڑے نیکی کے کام بھی کیے جاتے ہیں، بڑی بڑھ چڑھ کر مدد کی جاتی ہے، اس میں بھی پبلسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کوئی اپنا کیمپ لگا کے ذرا اپنے آپ کو پبلسائز کرو، کیونکہ زمانہ ایسا ہے کہ پبلسٹی کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن اگر کوئی جماعت الہی جماعت ہے اور خالص خدا کی خاطر کام کر رہی ہے، اس کو پبلسٹی سے کیا لینا دینا، ان کا اجر تو خدا کے ذمہ ہے، لیکن ان سب چیزوں کی پبلسٹی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہوتی ہے اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں
کہ چند غریب لوگوں کو ہم نے یہ دے دیا، ہم نے ان کے گھر میں راشن ڈلوا دیا، فلاں کر دیا، ڈھمکاں کر دیا، پھر ان کو بڑھا چڑھا کے ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، یا فلانی اس میں ہم نے اتنا پیسہ دیا جماعت نے. یہ سب تو خیر پبلسائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. پبلسٹی ڈپارٹمنٹ بڑا مضبوط ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن خدا کو تو پبلسٹی کی آپ کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ نے کہیں چھپ کے ساتھ پردوں میں بھی کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا تو خدا نے اس کو دیکھ لیا، اور آپ کی نیت کے حساب سے وہ آپ کا اجر مرتب کر دے گا. اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کیا جاتا ہے تھوڑا بہت، اور اس سے لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے، باہر کی حکومتوں کی نظروں میں آنے کے لیے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مچھلی بھی پکڑنی ہو تو کچھ تو چارہ لگانا پڑتا ہے نا. چارہ لگاتا ہے تو آپ پھر اس کے بعد بڑی مچھلیاں پھانس سکتے ہیں نا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ خالی کانٹا ڈال دیں گے دریا میں تو اس میں مچھلی آ جائے گی. آپ لازمی چارہ لگائیں گے. تو یہ چارہ لگانا پڑتا ہے، کچھ تھوڑا بہت انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی میں خود جرنلسٹ رہی ہوں، سال ہر سال میں نے ایز اے جرنلسٹ کام کیا ہے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جی غریب بچوں میں کاپیاں، کتابیں، پینسلیں، جیومیٹری باکس وغیرہ ایسی چیزیں تقسیم کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں پریس کانفرنس رکھی جاتی تھی. اور مطلب ہے کہ یہ اوکیزن رکھا جاتا تھا جس میں صحافیوں کو بلا کے اور ان کے سامنے یہ جو سو کالڈ صاحب ثروت لوگ تھے، یہ ان بیچارے بچوں کو وہاں پہ بٹھایا ہوا ہوتا تھا، اور وہ غریب سے پھر ایک ایک آتا تھا اور اس کو چند کتابیں، کاپیاں، کوئی پینسلیں، کوئی رنگین ربر، کوئی یہ وہ پکڑا کے ان کی تصویریں بنائی جاتی تھیں، اور اگلے دن وہ اخباروں میں چھاپی جاتی تھی. اور اس کے نتیجے میں کہیں کوئی این جی او چلا رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، جہاں سے امداد لے رہے ہوتے ہیں این جی او کے لیے، کیا اس کو کہتے ہیں، پیسے ویسے ملتے ہیں، ان کو پھر وہ بڑھا چڑھا کے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. یہ چارہ ہوتا ہے جو بڑی مچھلیاں پھانسنے کے لیے لگایا جاتا ہے. تو کیا ان سب چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ؟ سب کچھ پتہ ہے. لیکن ایک عام سادہ آدمی احمدی ہے بیچارہ، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہماری جماعت یہ بھی تو کر رہی ہے، یہ بھی تو کر رہی ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے. تو ہمیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ وہ چارہ ہے جو لگایا جا رہا ہے اور بڑی مچھلی پھانسنے کے لیے، اور بڑا کچھ ہو رہا ہے. تو چلیں جی ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے، کرے جو کرے گا وہ بھرے گا. جماعت کی لیڈرشپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ انسان جو ہیں یہ تمہارے بندے نہیں ہیں. نہ تم نے ان کو پیدا کیا ہے، نہ تم ان کو رزق دیتے ہو. خدا کے یہ بندے ہیں، خدا نے ان کو پیدا کیا، خدا ان کو رزق دیتا ہے. خدا ان کے ساتھ جو کچھ اچھا برا پیش آتا ہے وہ سب خدا کی طرف سے پیش آتا ہے. ان کے اتنے مالک مت بنو کہ ان کی زندگیوں کے ہر معاملے میں اپنا دخل دو، کہ تم نے یہاں شادی کرنی ہے تو یہاں نہیں کرنی، اور تمہارے بچے نے کوئی ایجوکیشن میں پڑھنا ہے. ایک دفعہ تو یہ بھی سرکولر آیا تھا، تو وہ خلیفہ وقت سے اجازت لے، تو یہ کرنا ہے تو تم خلیفہ وقت سے اجازت لو. اگر تم چندہ نہیں دے سکتے تو تم خلیفہ وقت سے اجازت لے کے معاف کراؤ. تم یہ کرو وہ کوئی خلیفہ وقت کو خدا کے واسطے خدا مت بنائے. یہ اتنا بڑا شرک ہے، یہ معاف نہیں ہوگا آپ کا. یہ جو آپ لوگوں کے نزدیک خلیفہ وقت کی رضامندی، اس کے قریب ہونا، اس کے محبوب ہونا، اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، اس کے ساتھ قافلوں میں جانا، اس کے ساتھ اپنی گاڑیاں لگانا، اور اس کا بچا ہوا جھوٹا کھانے میں ایک دوسرے پہ سبقت کرنا، اور یہ سارا کچھ کرنا خدا کے لیے اس شرک سے نکل آئے. یہ شرک ہے. خدا نے نہیں چاہا کہ اس کی جو سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کا شاہکار ہے انسان خدا تعالیٰ کا شاہکار ہے جو اس نے دنیا میں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات ہے. خدا کو نہیں چاہیے کہ وہ اتنا ذلیل ہو، اتنا گھٹیا ہو، محض انسانوں کے پیچھے، اسی کے بنائے ہوئے اسی طرح کے انسانوں کے پیچھے. یہ تو بتوں کی پرستش سے بھی گیا گزرا کام ہے، اس لیے کہ بت کم از کم اس کو دماغ کو غرور نہیں چڑھ جاتا. لیکن انسان کو اتنا زیادہ اوپر اٹھایا جائے تو اس کے دماغ میں ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کو وہ انسانوں کو حقیر کیڑے مکوڑے سمجھنے لگتا ہے. خود ہی ان کو بناتے ہیں، خود ہی ان کو چڑھاتے ہیں، پھر خود ہی ان کے ہاتھ سے چھتر کھاتے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے. انسان کی اپنی عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عزت نفس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہاؤ ڈیئر کہ کوئی اس کے ساتھ برے طریقے سے بات کرے. میں تو ایشوز پہ بات کر رہی ہوں کہ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ایک رسپیکٹیبل زندگی گزارنے کی. یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی خدا نخواستہ گالی دی ہو. ہم کیوں گالی دیں؟ ہم اپنے لیے گالی پسند نہیں کرتے، ہم کسی کو کیوں گالی دیں؟ ہاں ایشوز پہ بات ہوتی ہے، ایشوز پہ بات ضرور کریں گے کہ یہ چیز غلط ہے. آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح ہے. اور نظام جماعت سے معمولی باتوں پہ اخراج کے بعد لوگوں بیچاروں کو روتے دیکھا ہے، ان کو 10 سال معافی کے خط لکھتے دیکھا ہے، ان کو روز صبح فیکس مشین کے سامنے بیٹھ کے فیکس بھیجتے دیکھا ہے معافی کے لیے. اور ایسا بھی دیکھا ہے کہ عام سے بیچارے احمدی گھرانوں کو اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو عہدیداروں کو یہ دھمکیاں دیتے دیکھا ہے کہ تمہیں جماعت سے نہ نکلوا دیا نا، اور تمہیں کیا کہتے ہیں ہمارے تلوے چاٹنے پہ مجبور نہ کر دیا نا، تو ہمارا نام بدل دینا. یار اتنی فرونیت، اتنا ظلم
کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیا بن گئے آپ دنیا میں؟ اتنے بن گئے آپ کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے نفرت اور ظلم سے پیش آنے لگے؟ اور ایسی کون سی خدائی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے؟ تو اس سب کا انجام جو ہے وہ برے نتائج جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اتنے سالوں سے جس پودے کو، درخت کو، جس باغ کی پرورش کرتے رہے ہیں، تو پھر اس میں جو کڑوے پھل لگنے شروع ہوئے ہیں تو اب مختلف موقعوں پہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی بہت سے دبا لیے جاتے ہوں گے، چھپا لیے جاتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت انصاف کرنے والا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس دنیا میں دکھا دیتا ہے، کچھ کو آخرت میں دکھا دیتا ہے۔